بسم اللہ الرحمن الرحیم. نورانی قاعدہ تختی نمبر 16. تشدید بعد حروف مد. حرف مد کے بعد شد آ رہی ہے. اس تختی کی صورت میں جو مد کی قسمیں ہیں ان کا نام ہوگا مد لازم کلمی مثقل. یہ ساری اس کی تقریباً مثالیں ہیں. ٹھیک ہے جی. اہم بات اس میں ہجا کرنے کا طریقہ. ہجرت کرنے کا طریقہ ایک جو عام عرف میں چل رہا ہے اس طریقے سے کوئی کر لے تو بھی ٹھیک ہے. وہ کیا ہے؟ وہ پہلے حرفوں کے نام لیے جاتا ہے پھر آخر میں حرکت کا نام. ٹھیک ہے. مثلا ضاد الف لام مد آخر میں زبر اور یوں سرکل سمجھایا ہے. یوں ایسے جائیں گے ایسے واپس آئیں گے. تو اس طریقے سے کوئی ہجا کر رہا ہو تو بھی درست. ٹھیک. اور میرے استاد محترم قیصر صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کیسے بتایا وہ طریقہ بتاتا ہوں. ابھی فی الحال آپ نے وہی یاد کرنا ہوگا. دوسرا آپ کو آتا ہو اچھی بات ہے. یہ بھی ایک اساتذہ سے اکابرین سے طریقہ چلا آ رہا ہے ہجا کرنے کا. ٹھیک ہے. ضاد زبر الف مد لام ضال. لام دو زبر لن ضالن. وقف ضالہ. اچھا اسی طریقے سے ساری تختی کے اندر تمام حروف کا ہجا اسی طرح ہی کرنا ہے. کھڑکی بند کر لو ہماری. ٹھیک ہے جی. دابتن دابہ. جی. حاجک حاجک. حا زبر الف مد جیم حاج. جیم پیش واو جو حاجو. کاف زبر کا حاجو کا. حاجوک. وقف بالاسکان اور مد عارض وقفی بھی ہوگی. دو مدیں ہوگی کلمی مسکل اور مد عارض وقفی. لضالون. وقف بالاسکان مد عارض وقفی. اچھا یہاں ولو واد کی شد اکثر مس ہو جاتی ہے. اچھا یہ اگر صحیح ہوئی تو واد پر مد کریں گے. مد کے اندر ایک غلطی کیا ہوتی ہے الف بریک کر دیتے ہیں. الف موٹا رکھنا ہے. دوسرا لام کی شد رہ جاتی ہے مس ضالین شد رہ گئی. تو اس لیے یہ ممکنہ غلطیاں ان دونوں کا خاص خیال رکھنا ہے. وَلَضَّالِّينَ
یہ آواز آگے پیچھے کیوں ہو رہی ہے؟ کہ کچھ مقدار کم کر رہے ہیں، کچھ زیادہ کر رہے ہیں، ایک جیسی آواز. وَلَا الضَّالِّينَ. جی اب اس کے بعد یہ جو اگلا حرف ہے اس کے اندر کیا ہے؟ دو مد لازم کلمی مثقل ہیں. کتنی ہیں؟ اب اس کی وجہ سے کئی دوست پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ اس کا ہجا بڑا مشکل ہے جی، اور اکثر واٹس ایپ پہ میسج آتے ہیں، سوال ہوتا ہے یہ اس کا ہجا نہیں آتا جی، باقی آتا ہے. ہاں جی، جب باقی آتا ہے اس کا کیوں نہیں آتا؟ بالکل ہاکذا، بالکل اسی طرح، صرف یہ کہ دو مدیں آ گئی اکٹھی. باقی ہجا کا طریقہ وہی ہے جو ضالن کا ہم نے پڑھا پہلے حرف کا. جی حمزہ زبر آ، تا پیٹو، اتو، حا زبر الف مد جیم حاد، اتو حاد. جیم پیش واو مد نون. ایزی ہے نا طریقہ یہ والا؟ جیم پیش واو مد نون جون. وہ نبی ہوگا جی. اس میں بھی اکثر یہ غنہ چھوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب دو مدیں اکٹھی پڑھیں گے. اتحاجون، نون زیر یعنی، اتحاجونی. نی بس لمبا نہیں کریں گے اس کو. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات جی؟ شاباش. وَلَا تَحَاضُّونَ، وَلَا تَحَاضُّونَ. یہ کھڑی زبر والے ویسے پڑھ لیے. اب ایک کھڑی زبر والے کا ہجا کرتے ہیں. اس میں غلطی کیا ہوتی ہے؟ کھڑی زبر کی بجائے کہتے ہیں کہ نا کھڑی مد کہہ دیتے ہیں. کیا کہہ دیتے ہیں؟ تو کھڑی مد نہیں ہے. اب غور کیجیے گا، ایک کا ہجا کر رہے ہیں. واو زبر صاد، واو صاد، کھڑی زبر مد فا صوف، صاد کھڑی زبر مد فا. سمجھ آ گیا؟ اب اس کو ملائیں گے. وصوف، فا کھڑی زبر فا، وصوف فا، تا زیر تی، والصافاتی، وقف والصافات،
کہ جی وقف بالاسکان مد عارض وقفی. تو اس طریقے سے اب جا اتس ہجا کے ساتھ بھی رواں بھی خیال رکھنا ہے کہ تا کی زیر کو صاد سے ملاتے ہوئے صاد باریک نہ ہو جائے، تیس سین بن جائے گا تیوس. کیسے؟ اسی طرح اگلی مثال میں تیو کیا ہے تیو. اب کیا پڑھیں تیت پو تیت پو. تو اب کیا ہے پہلا حصہ تا بن جاتا ہے دوسرا تو. جی جا آتیس قوم. جی وقف بالابدال ہے، گول تا کو ہاتھ سے بدل دیا. باقی ایک مد متصل ہے، دوسری مد لازم وہی کلمی مثقل. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. دیکھو کئی لوگوں نے چھوڑ دیا، یہ غلطی ہوتی ہے. جی اس کی مشق کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر.